کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک بکری نے بیہوش ہوکر کافی ایجاد کی؟ تو چائے کس نے ایجاد کی اور سب سے پہلے برِ صغیر کے کس علاقے میں کاشت کی گئی؟ ایسی کون سی چیز ہے جس کے بغیر ہماری ہر محفل نامکمل ہے؟ اگر لڑکے لڑکی کا رشتہ طے کرنا ہو تو اس کا آغاز کس چیز سے کیا جاتا ہے؟ لندن کی عورتوں نے کافی ہاؤسز کیوں بند کروا دیے؟ مزید جاننے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو آپ کو گھر بیٹھے پورے پاکستان کی سیر کے ساتھ ساتھ ایسی حیرت انگیز معلومات ملتی رہیں گی۔ برِ صغیر کے اسٹیشنز پر صبح و شام چائے والے کی آواز گونجتی رہتی ہے۔ انگریزوں نے جب چائے اگانے کے لیے مفت زمین کی پیشکش کی تو آسام میں جو اس کی پیداوار کے لیے بہترین مقام تھا وہاں چائے کے باغات اگائے گئے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ چائے سارے ہندوستان کے لیے لازم و ملزم ہو گئی۔ صبح سویرے چستی اور دن بھر کی تھکن دور کرنے کے لیے شام کی چائے زندگی کا حصہ بن گئی۔ چائے ایک مشروب ہی نہیں بلکہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے۔ شادی کی بات چلانی ہو تو چائے پر بلایا جاتا ہے۔ کوئی بھی میٹنگ چائے کے بغیر نہیں چلتی۔ وکیل، کلرک، لکھاری، گرج زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے صبح و شام چائے کے گن گاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ چائے ہمارے رشتے ناطے، میل جول، دوستی اور محبت کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ ایک وقت تھا جب کافی ہاؤسز بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ تھے، شاعروں، ادیبوں کی آماج گاہ تھے۔ لاہور اور کراچی کے کافی ہاؤسز میں ادب کے ساتھ ساتھ سیاست بھی خوب چلتی تھی۔ حبیب جالب سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو تک یہاں بحث کرتے دکھائی دیتے تھے۔ یہاں چائے کے ساتھ ساتھ کافی کے دور چلتے۔ کافی کے بیج بھی ایک روایتی کہانی سے جڑے ہیں۔ ایک چرواہے کی بھیڑ جب گھاس پر منہ مار رہی تھی تو ایک پتی کھا کے وہ مدہوش سی ہو گئی۔ چرواہے نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ خود کھانے لگا، جس سے اس کا بھی یہی حال ہو گیا۔ کافی میں ایک سرور انگیز لذت ہے۔ کراچی کے پوش ایریاز میں تو بے شمار کافی ہاؤسز کھلے ہوئے ہیں، مگر اولڈ ایریاز میں صرف سردیوں میں رنچھوڑ لائن، کھرادر، رام سوامی اور گرو مندر کے آس پاس چائے خانوں میں کافی کی طلب بڑھتی جاتی ہے۔ 1674 میں لندن کی خواتین نے کافی ہاؤسز کے خلاف آواز اٹھائی اور ان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ ہاؤسز مردوں کو لمبے وقفے کے لیے گھر سے باہر رہنے پر مجبور کرتے ہیں۔ 1675 میں کرسمس سے 2 دن پہلے انگلینڈ کے شاہ چارلس نے کافی کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ آج بھی کافی دنیا بھر میں مقبول ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ کافی بدن میں چربی کم کرنے میں مددگار رہتی ہے۔ کراچی کے چائے خانوں میں چائے کی مختلف اقسام ہیں، جن میں سب سے بہترین ادرک کی چائے، چاکلیٹ چائے، دودھ پتی چائے، الائچی چائے، کڑک چائے، سادہ چائے شامل ہیں۔ چائے کی ایک کپ کی قیمت پرانے شہر کے کوئٹہ چائے خانوں میں 20 سے 30 روپے تک ہے، جبکہ ڈیفنس کلفٹن میں مختلف اقسام کی چائے 100 روپے سے شروع ہو کر 200 روپے تک جاتی ہے۔ چائے کے علاوہ سیاہ قہوہ، دار چینی، گرین ٹی، لیمن گراس، ریڈ ٹی اور منٹ قہوہ بھی دستیاب ہے۔ چائے پینے کے کچھ دیر بعد بھوک ستائے تو اس کے لیے بھی انتظام ہے اور مختلف اقسام کے پراٹھے مل جاتے ہیں، جن میں آلو پراٹھا، انڈا پراٹھا، عربی پراٹھا، باربیکیو پراٹھا، بامبئی پراٹھا، جنجر پراٹھا، فجیتا پراٹھا اور ہر قسم کا چائے کے ساتھ پراٹھا منگوا سکتے ہیں۔ ان چائے خانوں میں ہر لمحے محفلیں جوان رہتی ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اب مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔